6 جون 2013 کے دن امریکہ کی سب سے ٹاپ سیکرٹ فرم نیشنل سیکیورٹی ایجنسی یعنی NSA کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہر کمپیوٹر کی اسکرین اچانک ریڈ ہو گئی کیونکہ پریزن کے نام سے ایک انتہائی سیکرٹ فائل لیک ہو چکی تھی۔ گوگل، فیس بک اور ایپل سب کے سب پکڑے جا چکے تھے۔ وہ تمام کمپنیاں جن پر ہر شخص اندھا دھند اعتبار کرتا ہے، در حقیقت ہر امریکن سٹیزن کا ایک ایک لفظ، ہر ریسرچ اور ہر میسج حکومت تک پہنچا رہی تھی۔ اس دن ایک ایسا راز کھلا جس نے بتا دیا کہ امریکہ کے 300 ملین سٹیزنز جو خود کو سیکیور سمجھتے ہیں، دراصل کسی کا بھی کسی قسم کا کوئی انٹرنیٹ اور موبائل ڈیٹا محفوظ نہیں ہے۔ اگلے ہی دن ایک اور دھماکہ خیز خبر آئی۔ NSA ہر ویریزون کال کو لاک کر رہی تھی۔ ویریزون امریکہ کی ایک بہت بڑی انٹرنیٹ سرور کمپنی ہے، جیسا کہ پاکستان اور انڈیا میں یو فون اور ٹیلی نار وغیرہ۔ اس کمپنی کے تمام یوزرز یعنی تقریباً 12 کروڑ امریکنز کرمنلز کی طرح ٹریک کیے جا رہے تھے۔ دنیا کی سب سے طاقتور سیکرٹ ایجنسی جس کا سالانہ بجٹ ہی $30 ارب ہے اور 30,000 امپلائیز یہاں ورک کرتے ہیں، کیسے اسے صرف ایک شخص نے بے نقاب کر دیا؟ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جونیئر IT آفیسر نے NSA کے ٹاپ سیکرٹس تک کیسے ایکسیس حاصل کی، اور آخر کیوں اپنی آزادی کی پرواہ کیے بغیر اس نے اپنی جان داؤ پر لگا کر دنیا کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسی کے تمام راز امریکن سٹیزنز پر کھول کر رکھ دیے۔ ناظرین، ایڈورڈ سنوڈن بوز ایلن ہیملٹن کمپنی کا ایک عام سا ملازم تھا۔ یہ کمپنی NSA اور CIA کے دیے گئے پروجیکٹس پر کام کرتی ہے۔ وہ ایک 29 سالہ عام سا نوجوان تھا، ایسا شخص جو کہ لوگوں میں سے ایک بار گزرے تو دوسری بار لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ ہر صبح سنوڈن اپنے آفس میں آتا، اپنے کمپیوٹر پر پاسورڈ ٹائپ کرتا اور لاکھوں لوگوں کی ڈیجیٹل لائف دیکھتا۔ اس نے دیکھا کہ NSA امریکہ کے ہر سٹیزن کا صرف ضروری ڈیٹا یا فون نمبرز ہی نہیں، بلکہ ہر شخص کی اصلی ای میلز، اس کی کسی کے ساتھ بھی ہونے والی گفتگو، اس کی گوگل ریسرچز، ایون کہ اتنا پرائیویٹ ڈیٹا بھی چرا رہی ہے جو کہ گوگل ریسرچ کرنے کے بعد کوئی بھی شخص فوری طور پر ڈیلیٹ کر دے۔ NSA امریکہ کے معصوم سول سٹیزنز کا ڈیٹا انلیگلی طور پر ہیک کر رہی تھی، اور صرف ہیک ہی نہیں کر رہی تھی بلکہ یہ ڈیٹا گورنمنٹ کو بھی ٹرانسفر کیا جا رہا تھا۔ ایڈورڈ سنوڈن ہر روز اس بارے میں سوچتا کہ کیوں گورنمنٹ انلیگلی طور پر لوگوں کا ڈیٹا ہیک کر رہی ہے، لیکن خاموش رہا۔ وہ دراصل اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ شاید پبلک کے سامنے یہ سیکرٹ ایکسپوز کر کے وہ کوئی غلطی نہ کر دے۔ مارچ 2013 میں ایڈورڈ سنوڈن کی لائف میں ایک ایسا لمحہ آیا جب اس نے سوچ لیا کہ کچھ بھی ہو وہ NSA کی اس سیکرٹ کو پبلک کے سامنے ایکسپوز کر دے گا کہ کیسے کسی بھی شخص کی کسی قسم کی کوئی پرائیویسی محفوظ نہیں ہے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ کانگریس کی میٹنگ کے دوران نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جیمز کلیپر سینٹ کے سامنے بیٹھے تھے۔ ایک سینیٹر نے سوال کیا کہ کیا NSA لاکھوں امریکنز میں سے کسی کا بھی کسی قسم کا کوئی ڈیٹا جمع کرتی ہے؟ تو کلیپر نے حلف اٹھا کر کہا کہ NSA صرف فورن میٹرز کو ہی ریزولو کرتی ہے، وہ کسی بھی امریکن کا کسی قسم کا کوئی ڈیٹا جمع نہیں کرتی۔ یہ پروگرام لائیو TV پر بھی نشر کیا جا رہا تھا۔ سنوڈن بھی اسکرین کی طرف بہت حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ سنوڈن جانتا تھا کہ NSA صرف کچھ یوزرز کا ڈیٹا ہیک نہیں کر رہی بلکہ ہر یوزر کا ڈیٹا چرا رہی ہے۔ ہر شخص کی لوکیشن، اس کے میسیجز اور اس کی ہر کال ہیک کی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا سنوڈن کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی کرائم ہو رہا ہے اور وہ خاموشی سے ہر چیز کو بس تکتے جا رہا ہے۔ ویسے تو NSA کا بیسک مشن امریکن اسٹیٹ کو کسی بھی قسم کے سائبر فورن اٹیک سے بچانا ہے، لیکن یہاں تو الٹی ہی گنگا بہہ رہی تھی، کیونکہ ہر شخص کی پرائیویسی کو امریکن NSA سے ہی شدید خطرہ تھا۔ مئی 2013 میں آخر سنوڈن نے فیصلہ کر لیا کہ اگرچہ دنیا اسے غدار کہے یا پھر ہیرو، ہسٹری میں اسے جو بھی لکھا جائے وہ NSA کے تمام سیکرٹس کو ہر حال میں ایکسپوز کر کے ہی رہے گا۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے ان تمام ٹاپ سیکرٹس ڈاکومنٹس کو ایک انکرپٹڈ ڈیوائس میں ٹرانسفر کرنا شروع کیا۔ تمام ڈیٹا کو انکرپٹڈ ڈرائیوز میں محفوظ کرنے کے بعد اس نے اپنی GF کو گڈ بائی کہا اور ہانگ کانگ جانے کا فیصلہ کیا۔ ایڈورڈ جانتا تھا کہ اگر امریکہ میں بیٹھ کر اس نے کوئی بھی NSA کا سیکرٹ ایکسپوز کرنے کی غلطی کی
تو حکومت کے معاملات میں مداخلت کرنے یا ڈیٹا چرانے کے جرم میں پھانسی یا عمر بھر کے لیے قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ ہانگ کانگ جا کر ایڈورڈ وہاں کے 2 جرنلسٹ سے ملا۔ اس نے ان جرنلسٹ کے سامنے امریکن انٹیلیجنس کا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ پہلے تو جرنلسٹ اس کی کسی بھی بات پر یقین ہی نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر اس نے کلیئرلی پروفز کے ساتھ دکھایا کہ کیسے ویریزون کمپنی نے سارے یوزرز کا ڈیٹا NSA کو ٹرانسفر کیا۔ اس نے پریزن نامی ایک فائل کھولی جس میں واضح طور پر موجود تھا کہ کیسے فیس بک، گوگل اور ایپل نے تمام انفارمیشن لیک کی۔ 5 جون 2013 کے دن صبح کے 6 بجے ایک دھماکہ ہوا۔ دی گارڈین ویب سائٹ پر جب یہ نیوز پبلش کی گئی کہ امریکن گورنمنٹ ہر شخص کے پرائیویٹ ڈیٹا کو ایکسیس کر رہی ہے تو عوام میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی، ہر طرف شور مچ گیا۔ 6 جون 2016 کے دن دی گارڈین اور دی واشنگٹن نیوز ویب سائٹس پر خبروں کی ایک سیریز پبلش کی گئی جس میں پریزم کے پیچھے موجود NSA کا ڈارک فیس کھل کر سامنے آ گیا۔ لیک ہونے والے ڈاکومنٹس میں انکشاف ہوا کہ کیسے NSA نے جرمنی کی چانسلر انجیلا مارکل سمیت دنیا کے 35 عالمی رہنماؤں کے موبائل فون ٹیپ کیے۔ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہت سے سٹیزنز، بہت سی تنظیموں اور بہت سی ایمبیسیز کو بھی مانیٹر کیا جا رہا تھا۔ ان ڈاکومنٹس کے لیک ہونے کے بعد لوگ اس شک میں مبتلا تھے کہ نہ جانے یہ خبر سچ بھی ہے یا نہیں، لیکن اس نیوز کے لیک ہونے کے 3 دن بعد ایڈورڈ سنوڈن نے ایک انٹرویو دیا اور ساری ذمہ داری قبول کی۔ اس نے بتایا کہ کیسے 2013 میں ڈیل کمپنی جو کہ NSA کے پروجیکٹس پر کام کر رہی تھی، اسے وہاں سے یہ تمام انفارمیشن ملی اور کیسے گورنمنٹ لوگوں کے ڈیٹا تک ایکسیس حاصل کر رہی ہے۔ بوز ایلن ہیملٹن کمپنی میں کام کرنے کے دوران کیسے اس نے وہ تمام ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس چرائے جو آج سب کے سامنے موجود ہیں۔ ایڈورڈ کا کہنا تھا کہ جب پبلک اپنے پیسوں سے ڈیوائسز خریدتی ہے، انٹرنیٹ یوز کرنے کے چارجز دیتی ہے، اسٹیٹ میں رہنے کے لیے گورنمنٹ کو ٹیکس دیتی ہے، تو پھر کیوں ان کی پرائیویسی محفوظ نہیں ہے؟ امریکن گورنمنٹ نے 1917 کے ایسپیوناج ایکٹ کے تحت اسے سیکرٹ ڈاکومنٹس چوری کرنے اور ایکسپوز کرنے اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کا الزام لگا کر اس کی گرفتاری کے آرڈرز دے دیے۔ لیکن ایڈورڈ بڑی چالاکی سے ہانگ کانگ سے رشیا روانہ ہو گیا، جہاں روس نے اسے پہلے تو اسائلم دیا لیکن بعد میں 2020 میں پیوٹن نے اسے رشین ممبرشپ بھی دے دی۔ آج اسے بہت سے لوگ غدار کہتے ہیں کیونکہ اس نے نیشنل سیکرٹس ایکسپوز کیے، جبکہ بہت سے لوگ اسے ہیرو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس نے گورنمنٹ کا مکروہ چہرہ بے نقاب کیا۔ کیا آپ کے نزدیک ایڈورڈ ایک غدار ہے یا پھر ہیرو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی ہی شاندار ویڈیو میں۔